کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے. وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے, اس کو مارا مکہ. وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ, وہ تو مر گیا. اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے. اب کہاں عرب کا بدو, کہاں شہری, کہاں ملائی دیتا. وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے. ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوان. جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا, اندر آ جاؤ. اندر پہنچا دیا. پھر دروازے پہ کھڑے ہو, لوگ پیچھے پیچھے آئے. حضرت حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر عربی؟ کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا. ابھی ادھر کوئی نہیں, چلو. وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے. یہ اندر تشریف لے گئے. کون ہو؟ عربی. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے. تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہ نہیں. یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. کہ نہیں. تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے, تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے, اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے. تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے؟ تو میں جان تو تنگ آیا پہ تو مینو بادشاہی سنا رہے ہیں. وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا, تو مجھے میں یہ لکھ رہا ہوں. حضرت عمر لکھنا جانتے تھے, کہ تو مجھے لکھ کے دے دو. جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا ہے. انہوں نے کہا چلو مینو کیڑا فرق پمدا. انہوں نے لکھ کے دے دیا. اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا, میں اسے امان دے چکا ہوں. کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی, اس نے انکار کر دیا تھا. پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی. تو کیسر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا, اس میں سے تصویر نکالی. ایک تصویر, اس کے پیچھے دو اور تصویریں. کب پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے. کہ یہ تو میرے نبی کی تصویر. کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں. وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا. دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی, میں نے آپ کو مختصر کر دیا, آخری سنا دیا. اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں. پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں, یہ ابراہیم ہیں, یہ موسیٰ ہیں, یہ نوح ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر, ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں. تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں. کہا واقعی یہ وہی ہیں؟ کہا واقعی یہ وہی ہیں. کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا, پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. سارے عالم کی نبوت. عمر کتنی؟ 63 سال, اور نبوت کا زمانہ 23 سال. 8156 دن, 8156 دن, اور سارے عالم کو مسخر کر دیا. ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں, کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں, نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں. آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی, زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا. اپنے اور اپنے درمیان, حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب, آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. بات تو ہے نا. سارے خلا چیر گئے, نہ کوئی خلائی لباس, نہ کوئی راکٹ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ اٹھایا پہلا آسمان. آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے,
آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے. مجھے لگتا میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو اور میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو. آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو. جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں ایسے دل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ نبی اللہ. نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم جہاں جا فدائے روضہ خیر البشر کن. اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں. یہ تیل کے مالک بنے، اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے دکھا دیا. یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا. جو تمہارے لیے آیا اور تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بھی ہے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے. کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ. لیکن پوری امت کے مرد عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے اور اسی کے سینے پر وار ہیں، جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا. اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فضا ہو گئی تھی.